الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الاسارى فی السلاسل، یہ باب ہے زنجیروں میں، بیڑیوں میں قیدی کو داخل کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ محمد بن زیاد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا عاجب اللہ من قوم يدخلون الجنۃ فی السلاسل، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنت میں داخل ہوتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جنت جا رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد وہ تو ظاہر ہے کہ قیدی کو زنجیریں ڈالنا، توق پہنانا یا ایسی چیزیں یہ جائز ہے کہ جس سے وہ قابو میں آ سکے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد ہے۔ اب حدیث کی کچھ وضاحت۔ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب وہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ بہت سارے گمراہ لوگ، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کی یہ صفت نہیں ہے تعجب کرنا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعجب کرتا ہے تو تعجب تو بندہ کرتا ہے، تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عجیب چیز اس کے سامنے آتی ہے جو اس کو حیران کر دیتی ہے تو وہ تعجب کرتا ہے، تو اللہ تعجب کیسے کرتا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حالانکہ ایک اصولی سا قاعدہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں تعجب ہوتا ہے اسی طرح کا تعجب اللہ کو ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ پہلے مشبہہ بنتے ہیں، اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں، پھر معطلہ بنتے ہیں، اللہ کی صفت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے سراسر۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسری بات کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں اور بعد میں قیدی بن جاتے ہیں، اور مسلمان ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لے جاتے ہیں، اور بعد میں یہ چیز ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا باعث بن جاتی ہے، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ، جبر، زبردستی نہیں ہے، تو یہ کیسے درست ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے زبردستی جکڑا اور ہم ان کو جنت میں لے گئے؟ زبردستی تو کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اسلام میں زبردستی داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو قیدی بنا کر قید کیا گیا، پکڑا گیا۔ باقی جب وہ مسلمان معاشرے میں آئے، انہوں نے اسلام کو دیکھا، اسلام کو سمجھا، تو اسلام میں خوشی سے داخل ہوئے۔ جبراً اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہاں جبراً وہ اسلامی علاقے میں لائے گئے، مسلمانوں کے پاس قیدی بنا کر جبراً لائے گئے، لیکن اس کے بعد خود انہوں نے قرآن کو سنا، احادیث کو دیکھا، مسلمانوں کے عمل کو دیکھا، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ قید ہی ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنی، اور اسلام ان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا۔ گویا کہ پہلے سبب کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اللہ مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے ان لوگوں پر جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں قیدوں میں، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے صاف طور پر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس سے اجمی لوگ مراد ہیں، یعنی عرب کے علاقے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
خلفائے راشدین کے زمانوں میں اور آج تک جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ اسی طرح ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا جو بھی بڑا تھا وہ کیسے مسلمان ہوا۔ آیا کہ وہ قیدی بنا، آیا کہ وہ خود خوشی سے مسلمان ہو گیا، یا وہ نہیں ہوا آگے اس کے بچے ہوئے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کیسے، ہمارے بڑے کیسے اسلام میں آئے۔ کیونکہ جو تاریخ کہتی ہے محمود بن سبکتکین عظیم جرنیل گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے، کروڑوں رحمتیں کرے، جس نے ہندوستان کے اندر تابڑ توڑ حملے کر کے سومناتھ کے بت گرائے اور سب ہندوؤں کو تہس نہس کیا۔ ایک ایک حملے کے اندر 50-50 ہزار کے قریب ہندو جو جنگجو تھے اس نے مارے، اور اس نے نہ جانے کتنے قیدی کیے، اور علاقے وہ فتح کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمتیں کرے، وہ جہاں بھی لیٹا ہے، کیا پتہ یہ اس کے حملے اور اس کے یہ سب کا نتیجہ کہ ہم مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ حقیقت کے اندر یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کہ اللہ ان پر تعجب کر رہا ہے جو جکڑے ہوئے آئے اور مسلمان ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ، اور یہ معنی ٹھیک ہے، کہ جکڑ کے جنت میں داخل ہونے کا مطلب دنیا میں جکڑ کے اسلام میں داخل ہونا ہے، کیونکہ جنت میں تو کوئی جکڑا ہوا نہیں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ آزاد جائے گا۔ یہاں پر جنت سے مراد اسلام اور جکڑا ہوا ہونے سے مراد اسلام کی طرف لایا جانا، یہ مراد ہے۔ اگرچہ اسلام نے کسی پر بھی زبردستی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، اگر کسی کو مسلمان کرنے کے لیے سختی بھی کی جائے نا تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کسی چھوٹے بچے کو بعض دفعہ آپ خیر کی چیز دینے کے لیے سختی بھی کرتے ہیں، بچے کو دوائی دینے کے لیے بعض دفعہ ماں باپ اس کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں۔ وہ سختی جو ہوتی ہے وہ کسی خیر خواہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو کسی جاہل کے ساتھ اگر خیر خواہی کی بنیاد پر سختی بھی کی جائے تو یہ بری نہیں ہے، لیکن اسلام ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی کیا کہ وہ مجبور کر کے اسلام میں لائے جائیں گے، یعنی دلائل کے ہاتھوں وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسلام کی حقانیت کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ وہ یوں مجبور ہوں گے جیسے کسی کو جکڑ کے کسی چیز کی طرف لایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک تعویل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے والی بات بڑی واضح اور بڑی صریح ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3010۔